السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی الہی کے مطابق استوار کریں، بسر کریں اور تقوی الہی کے قالب میں، سانچے میں اپنی زندگی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت حیات دی ہے، اور احسان دیگر خداوند تبارک و تعالیٰ کا و امتنان دیگر بعد از حیات یہ ہے کہ اس حیات کے لیے اللہ نے ہدایت کا جامع نظام بھی عطا فرمایا ہے، اور ہدایت کے اس نظام میں تقوی کو مرکز و محور و بنیاد قرار دیا ہے۔ تقوی الہی انداز ہے انسان کی زندگی کے لیے، الہی طرز ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ اس وقت جو ہماری زندگیاں ہیں جن کے مطابق ہم انفرادی و اجتماعی زندگیاں سماجی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، یہ آبائی انداز کے تحت بسر ہو رہی ہیں، نہ الہی انداز کے مطابق۔ اس کے اندر ہم تھوڑی سی چاشنی ڈال دیتے ہیں دین کی، اور ذائقہ بدلنے کے لیے یا تقدس و تبرک کے لیے، لیکن اصل زندگی کی بنیاد آبائی طریقہ کار پر ہے، جیسے رواج ہے، رسمیں ہیں، اور جو کچھ آبا سے ہم نے لیا ہے اور ہم آگے دوسری نسل کو منتقل کر رہے ہیں، یہ آبائی انداز ہے۔ اور اس وقت جو زندگیاں ہیں اور ان کے نتائج، یہ آبائی طرز کا لازمی و طبعی نتیجہ ہے۔ آبائی انداز زندگی یہیں تک انسان کو پہنچاتا ہے جہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں کی آرزو ہے، وہاں تک آبائی طریقہ نہیں پہنچاتا، الہی طریقہ پہنچاتا ہے۔ آرزو ہمیں یہ ہے کہ ہم الہی مقامات تک پہنچیں، اور ان مقامات تک پہنچنے کے لیے طریقہ آبائی اختیار کیا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ بقول بعض اہل ادب کے ادیبوں کے کہ ہیچ گندم کاشتی و جو بردہد، ہیچ دیدے ای آسبی کر خردہد۔ کبھی جو کاشت کر کے گندم کاٹی ہے دنیا میں تم نے؟ کاشت جو کیے ہوں اور محصول گندم ملا ہو تمہیں؟ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ بس آبائی طریقوں سے الہی مقامات نصیب نہیں ہوتے۔ الہی مقامات جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں دنیا میں و آخرت میں، یہ الہی طریقے سے اور الہی راہ پر انسان کو نصیب ہوتے ہیں، جن میں ایک مقام جو اللہ نے وعدہ دیا ہے، نعمتیں اخروی، جنت و بہشت، یہ بھی الہی راہ کا نتیجہ ہے۔ آبائی راہ کا نتیجہ جنت نہیں ہے، رسوائی ہے اور حشر ہے آبا کے ساتھ۔ آبا سے مراد وہ لوگ جنہوں نے یہ سنتیں اور رسم و رواج قائم کیا ہے، جس پر آج ہم کاربند ہیں و پابند ہیں۔ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، جہاں وہاں وہ ہوں گے وہیں پہ ہم ہوں گے۔ اگر ایک رسم ہے جو کسی ہندو نے قائم کی ہے اور ہم اس پر کاربند ہیں، تو ہمارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کی سنت پر ہم
عمل پیرا ہیں، ہم اسی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ، ہر انسان اپنے امام کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اگر آبا کے طریقہ کار پر ہیں تو ہمیں آبا کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر انبیاء کے طریقہ کار پر ہیں تو انبیاء کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ الہی طریقہ زندگی میں و الہی طرز زندگی میں تقوی اساس و بنیاد ہے۔ تقوی کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، چونکہ حیات انسانی کی ہدایت کا محور ہے، اس لیے اس کا ذکر اتنا ہی چاہیے تھا جتنا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ متقین جن آیات کے اندر مقام متقین ذکر کیا گیا ہے، ہم نے پہلی فصل تقوی کے باب میں اسے اختیار کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں متعلقہ آیات ان خطبات کے اندر عرض ہو رہی ہیں، جن میں آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ قصص کی آیات 83 بیان کرنی ہے۔ اس میں بھی متقین کا مقام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی با تقوی بنا لی ہے، جس کی پہچان تقوی ہے، اسی نام سے انسان پکارا جاتا ہے جو اس کی پہچان بن جائے۔ ہمیں آج لوگ کس عنوان سے جانتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اگر کسی قومیت کے نام سے ہمیں جانتے ہیں تو وہی ہماری پہچان ہے۔ ہم متقی نہیں ہیں، چودھری ہیں، چونکہ پہچان ہماری چودراہٹ ہے۔ اگر کوئی اور عنوان اپنے لیے قرار دیا ہوا ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی سردار ہے، کوئی نواب ہے، کوئی فلاں ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے، یعنی اس نے زندگی میں یہی صفت حاصل کی ہے اور اسی ذریعے سے اپنی پہچان بنوائی ہے۔ تو متقیوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ متقی وہ ہے جس کی دنیا میں پہچان تقوی ہو، جیسے تقوی کے عنوان سے جانا جائے۔ کون ہے؟ متقی ہے، پابند ہے راہ خدا کا، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ متقین کے مقام میں آیت 83 سورہ مبارکہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا مقام، کہ یہاں بہشت کا نام نہیں ہے جنت، دار الآخرہ، یہ دار دنیا ہے، دار فانی ہے، وہ دار آخرت ہے، یہ دار عاجلہ ہے، وہ دار آخرہ ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا بھی استعمال ہوا ہے، اور جو صحیح مفہوم ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا پر جو منطبق ہوتا ہے وہ ہے عاجلہ۔ یہ دار العاجلہ ہے، وہ دار الآخرہ ہے۔ کچھ لوگ محبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں دار العاجلہ کو، اور کچھ دار الآخرہ۔ عاجلہ عجلت سے ہے، جلد بازی سے ہے، جلدی سے ہے، یعنی زود گزر، جس نے ٹھہرنا نہیں ہے، آنا ہے وجود میں اور پھر گزر بھی جانا ہے اس کو، اس شے کو عاجل کہتے ہیں، جو آئے اور آتے ہی گزر جائے۔ جیسے ہوا ہے، آتی ہے اور گزر جاتی ہے، جیسے دن ہے، آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ آج روز جمعہ ہے اور عاجل ہے، جلدی میں ہے، جمعہ بہت جلدی میں ہے، جلد باز ہے، زمان سارا ہی جلد باز ہے، آتا ہے اور جلدی گزر جاتا ہے۔ آپ کی عمر اسی طرح سے، ہماری عمریں اسی طرح سے ہیں، عاجلہ ہیں، جلد باز ہیں۔ عمر آتی ہے، نصیب ہوتی ہے اور گزر جاتی ہے، تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اس طرح سے تیزی سے گزر جاتی ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، اتنی جلد باز ہے۔ جیسے ایک سپیڈ میں گاڑی آتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، زناٹے کے ساتھ ہمارے قریب سے، عمر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے اور انسان کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے اسے عاجلہ کہا گیا ہے۔ اور وہ امور جو انسان دنیا میں حاصل کرتا ہے اور رہتے نہیں ہیں انسان کے ہمراہ، یہ عاجل ہیں۔ انسان عاجل نہیں ہے، اگرچہ قرآن نے فرمایا ہے
خلق الانسان عجولا، جلد باز ہے انسان، لیکن انسان کے پاس دو راستے ہیں، عجول بھی ہے اور باقی بھی ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دار البقا کی طرف توجہ کرو، رغبت پیدا کرو، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. انسان کی ایک رغبت بقا کی جانب ہے اور ایک رغبت عجلت کی جانب ہے، جلد بازی کی طرف ہے. جلد باز انسان انہی امور کو انتخاب کرتا ہے جنہوں نے جلدی گزر جانا ہے. مثلاً آپ دکان پہ جائیں، مارکیٹ میں جائیں، وہاں آپ تماشا دیکھیں. مثلا ماں اپنے بچے کو لے کے بازار میں جاتی ہے، پورا خاندان ہے، خاندان میں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے. یہ خاندان شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. ان کا انتخاب دیکھیں بازار میں لیتے کیا ہیں. بچے سے پوچھیں کیا لینا ہے، کہتے ہیں آئس کریم، جو سب سے زیادہ زود گزر ہے، عاجل ہے. یہ اس کے شعور کی علامت ہے. ایسی چیز اس نے انتخاب کی ہے جو گھر تک بھی نہیں پہنچے گی، بلکہ چند دکانیں آگے تک نہیں پہنچے گی، یہیں پر ختم ہو جائے گی. بہت زود گزر اس نے شے انتخاب کی ہے. یہی دلیل ہے کہ بچہ نادان ہے، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں نادان. بچوں کا ایک نام نادان ہے، کہتے ہیں نادان ہے، یعنی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے. اور ایک علامت ان کے شعور کی یہ ہے کہ جب بھی انتخاب کریں گے عاجل انتخاب کرتے ہیں، زود گزر انتخاب کرتے ہیں. خوب اس کے بعد ماں کی باری آتی ہے. ماں آئس کریم پسند نہیں کرتی، کوئی اور چیز پسند کرتی ہے، لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے، چند دن چند ہفتے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی. بچہ جو انتخاب کرتا ہے چند منٹ میں ختم ہونے والی ہے، ماں جو انتخاب کرتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے. باپ جو کچھ انتخاب کرتا ہے وہ چند مہینوں میں ختم ہونے والی ہے. اور اس خاندان کے پاس جب بازار سے واپس آتے ہیں، ہفتے بعد جو کچھ لائے تھے کچھ بھی موجود نہیں. جو باپ لایا تھا وہ بھی ختم، جو ماں لائی تھی. مثلا بچہ کہتا ہے آئس کریم لے دو، ماں کہتی ہے موبائل میں کریڈٹ ڈال دو، وہ یہ بھی چند دنوں بعد ختم، فون کر کے کالیں کر کے ختم کر دے گی اس کو. باپ کوئی اور چیز لے آیا ہے، وہ بھی چیز ختم ہو گئی. عاجلہ ہیں، عجول ہیں. لیکن انہی انسانوں میں اگر شعور آ جائے تو بقا پسند بھی ہو جاتے ہیں، باقی لیتے ہیں، باقی چیزیں دیر پا رہنے والی، پائیدار، جو تمام عمر ان کے ہمراہ ہیں. بلکہ جب یہ عمر ختم ہو جائے، یہ مرحلہ آگے بھی ان کے ساتھ ہیں، قبر اور قبر کے بعد بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عاجل نہیں ہیں، یہ آخرت پسند ہیں، نہ عاجلت پسند. آخرت پسند ہے. آخر یعنی دیر تک رہنے والی، بلکہ کہیں ہمیشہ رہنے والی شے، اس کو کہتے ہیں آخرت. تلک الدار الآخرہ. یہ عاجلہ ہے، گزر جائے گا، وہ نہیں گزرے گا، وہ قائم ہے، وہ وجود میں آ گیا ہے اور آ کے اب ختم نہیں ہونا اس کو. اس دار آخرت میں عاجلت پسند وہ ہوں گے جو ان کے دامن خالی ہے. خفت موازینہ، ان کے تلاشی لے جائے گی اوزان اعمال، نامہ عمل، پلڑا عمل کا دیکھا جائے گا، کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. خوب یہ تلاش، جیبیں دیکھتے ہیں نا اپنی، ہم نے خریدا تو تھا، کچھ کیا تو تھا دنیا میں ہم نے. خوب تم نے آئس کریم لی تھی، ختم ہو گئی، وہیں دنیا میں ختم ہو گئی، آخرت تک آئی ہی نہیں تمہارے ساتھ. برف لی تھی تم نے ٹھنڈک پانے کے لیے، ٹھنڈک تو مل گئی چاند آن، لیکن آج خالی ہے، وجود تمہارا خالی ہے. اس لیے تو ہی دامن و تو ہی دست ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، خفیف، خالی، کچھ بھی نہیں. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اب کہاں جائے؟ خالی دامن والا کہاں جائے؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، حاویہ میں جاؤ. یہ کیا ہے حاویہ؟ نارٌ حامیہ. وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا حاویہ کیا ہے؟
हाविया, जलाएगी, राख नहीं बनोगे, ईंधन बन जाओगे, दायमन जलते रहोगे। ये तो ही दामन होने का नतीजा है। व अम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु, लेकिन जिसके पास आमाल हैं, यहाँ किए और वहाँ तक गए हैं, आजलत नहीं है, आखरत वाले काम किए उसने, देर पा रहने वाले मामलात वो तो ख़त्म नहीं होते, वो इसके हमराह हैं, दुनिया से आखिरत तक उसके साथ हैं। आखिरत आलम है, निज़ाम है अल्लाह ताला का, दुनिया के से मुख्तलिफ है। आखिरत की हर चीज़ अलग है। नाम यहाँ पर हमें दुनिया में समझाने के लिए जो बोली इस्तेमाल की गई है वो दुनिया वाली है। हक़ाइक़ आखिरत दुनिया के लहजे में हमें समझाए गए हैं, दुनिया की बोली में। जिस तरह हमें किसी और इलाके की चीज़ें अपनी ज़बान में बताई जाती हैं, आप पंजाब की चीज़ें सिंध में जाएं तो सिंधी में आपको उन्हें बताना पड़ता है, सिंध की चीज़ें पंजाब में ला के समझाना चाहें तो पंजाबी में समझाना पड़ता है। इसी तरह आखिरत के उमूर दुनिया में लाकर दुनियावी ज़बान में समझाए गए हैं, लेकिन हक़ाइक़ उखरवी हैं, हक़ाइक़ दुनियावी नहीं हैं। तिलका दारुल आखिरा, ये दारे आखिरत है, किसके लिए है? लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादा, ये दारे आखिरत उनके लिए है जिन्होंने दुनिया में खुदाई तरीके पर ज़िंदगी बसर की है। कि पहले ज़िक्र किया है व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना फिल अर्द हौना, पहले इबादुर रहमान के तर्ज़ ज़िंदगी बयान किया है आपकी खिदमत में। इबादुर रहमान होते कैसे हैं, हुलिया कैसा है, चलते कैसे हैं, रवैया कैसा है, बातचीत कैसी है, और लोगों के साथ उनके मामलात कैसे हैं, जाहिल अगर सामने आ जाए क्या करते हैं। पहले तफसील से इसी खुतबा में इबादुर रहमान की तर्ज ज़िंदगी बयान की है। उनके नुक्ता मुकाबिल, इबादुर रहमान के बिल मुकाबिल कौन लोग हैं? इबादुश शैतान। इबादुश शैतान कौन हैं? जो ज़मीन पे ज़िंदगी बसर करते हैं उलूव और फसाद के साथ। ला युरीदून, आखिरत उनके लिए है, ला युरीदून उलूवन फिल अर्द वला फसादा, न फसाद का इरादा रखते हैं, करते हैं, अंजाम देते हैं, और न उलूव। उलूव व फसाद जिनके अंदर है इनके लिए दार आखिरत नहीं है, जहन्नम है इनके लिए, हाविया है इनके लिए। उलूव व फसाद दो ज़मीन पे रहने वालों की असली मुश्किलात हैं, बुनियादी मुश्किलात दो हैं। इसलिए कुरान करीम ने मुत्तकी उसको कहा है जिसके अंदर ये दो सिफात ना हो, उलूव और फसाद ना हो जिसके अंदर। उलूव से मुराद यानी बरतरी, दूसरों के ऊपर अपनी बरतरी, इस्तिला, दूसरों के ऊपर छा जाना, गलबा पा लेना, दूसरों को अपने लिए ग़ुलाम बनाना, अपना ताबे बनाना। वो यही असल मुहर्रिक है इंसान के तमाम जुराइम का, उलूव, बरतरी तलबी, बरतर हो, हम दूसरों से थोड़े ऊपर हों, हमारी टांग ऊपर हो, हमारी गर्दन ज़रा ऊपर हो लोगों से, लोग नीचे हों हमसे। हिस गरीज़ा है इंसान के अंदर ये एहसास कि मैं दूसरों से बरतर होकर ज़िंदगी बसर करूं, मुझे दूसरों जैसा ना समझा जाए, दूसरों से कमतर होके, दूसरों के सामने आजिज़ होकर, दूसरों के सामने मसलन तस्लीम होकर रहना तो दूर की बात है, मैं उन जैसा भी नहीं रहना चाहता, आम लोगों जैसा बरतर। तसल्लुत हो मेरा, इस्तीला हो व इस्तिला, दो लफ्ज़ हैं, इनको ये दोनों कुरानी व दीनी इस्तिलाहात हैं। इस्तीला ये के साथ, इस्तीला, और इस्तिला आइन के साथ। इस्तिला बरतरी तलबी, बरतरी पसंदी, कि हम सुपर हों, दूसरों से बरतर हों।
وہی بیماری جو آج ہمارے معاشرے کو لگی ہوئی ہے اور شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہر فرد معاشرے کا اس بیماری میں مبتلا ہے، علو برتری طلبی میں، استعلاء کی بیماری میں مبتلا ہے کہ میں دوسروں سے ذرا اوپر رہوں، بڑھ کے رہوں۔ کس چیز میں؟ ہر چیز میں دوسروں سے بڑھ کر رہوں۔ وسائل میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہوں، گھر میرا دوسروں سے بڑا ہو، گاڑی میری دوسروں سے بہتر ہو، لباس میرا دوسروں سے اعلیٰ ہو، زمین میری دوسروں سے بڑھ کر ہو، پلاٹ میرا دوسروں سے بڑھ کر ہو، بات میری دوسروں پہ زیادہ چلتی ہو، اور حیثیت میری دوسروں سے زیادہ ہو، شخصیت میری دوسروں سے زیادہ ہو، بات میری مانی جائے۔ یہ علو طلبی ہے، اور ہر فرد اس بیماری میں مبتلا ہے۔ گھر کے اندر فساد اسی وجہ سے ہے کہ بیوی چاہتی ہے وہ برتر ہو، شوہر چاہتا ہے وہ برتر ہو، ایک دوسرے کے اوپر تسلط چاہتے ہیں۔ استعلاء، علو پسندی، برتری پسندی۔ فرعون کے ساتھ جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا اور فرعون نے جادوگر بلائے موسیٰ سے مقابلے کے لیے، تو فرعون نے معیار یہ رکھا، ان جادوگروں کو اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خیال رکھنا آج ہماری موت و حیات کی جنگ ہے، یہ اس جنگ میں جیتیں گے تو ہم باقی رہیں گے ورنہ ختم ہو جائیں گے جادو میں۔ جادوگروں کو کہا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے اور موسیٰ کو نیچا دکھانا ہے، شکست دکھانی ہے، دینی ہے تم نے، برتری تمہاری ہو۔ قد افلح من استعلا، چونکہ کامیاب وہ ہے جو برتر ہے، کامیاب وہ ہے جس کی گوڈی اونچی اڑتی ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، کامیاب وہ ہے جس کے حامی زیادہ ہیں، جس کے طور طریقے دوسروں سے الگ تھلگ ہیں، منفرد ہیں، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ استعلاء کے لیے۔ فرعون نے جو ہدف دیا تھا جادوگروں کو اور اپنے ساتھیوں کو، استعلاء موسیٰ و قوم موسیٰ پر، یعنی دین پر، آپ موسیٰ پر برتری آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اور فساد، بگاڑ، ہر چیز میں بگاڑ جو چاہتے ہیں، چونکہ مفادات حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے مفادات تک پہنچنے کے لیے جب تک دوسروں کے امور کو بگاڑے نہیں، نظام کو بگاڑے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو جلدی جانا ہے کسی جگہ، چونکہ فائدہ اس میں ہے، آپ کا مالی فائدہ یا غیر مالی فائدہ آپ کا اس میں ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ جلدی پہنچنے کے لیے آپ نے ٹریفک میں دوسروں سے آگے سبقت لینی ہے، ان کو ڈسٹرب کرنا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے، ان کے لیے حادثہ گویا آپ خلق کر رہے ہیں، ایسی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، سگنل توڑ رہے ہیں، رانگ سائیڈ سے جا رہے ہیں، یعنی جو بھی امور اصلاح کے لیے تھے، نظام و نظم کے لیے تھے، وہ سارے پائمال کر رہے ہیں، سب بگاڑ رہے ہیں تاکہ میں اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں، میں اپنے مفاد تک پہنچ جاؤں۔ کچھ لوگ ہیں فساد پسند، فسادی اور برتری طلب۔ ان کو آج کی زبان میں، یہ جو قرآن نے 2 نقطے بیان فرمائے ہیں، ان کو آج کی زبان میں اگر بیان کیا جائے، آج کی عام رائج مطبوعاتی زبان میں، اخباری زبان میں، ان کو کہتے ہیں مافیا۔ مافیا اسی کو کہتے ہیں جو برتری چاہیں اور وہ بھی فساد کے ذریعے، فساد کے میدان میں برتر ہوں دوسروں سے۔ مافیا ایسے گروہ کو کہتے ہیں یا ایسے طبقے کو کہتے ہیں جو طاقت کی بنیاد پر، کوئی بھی طاقت ہو اس کے پاس، طاقت مالی طاقت ہو، افرادی طاقت ہو، سیاسی طاقت ہو، اسلحے کی طاقت ہو، گروہی طاقت ہو، کسی قسم کی طاقت کو استعمال کر کے وہ دوسروں کو میدان سے نکال دے، تمام باقی رقیبوں کو میدان سے حذف کر کے فقط خود تنہا رہ جائے۔ اس کو آج کی رائج زبان میں مافیا کہا جاتا ہے۔ خوب انسان اپنی طبیعت میں دیکھے تو مافیا پسندی اس کے اندر ہے، مافیا بننا چاہتا ہے ہر آدمی، وہ نہیں بنتا جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا یا جو جرت نہیں رکھتا،
ورنہ جو کر سکتا ہے دوسروں پر برتری حاصل، وہ لگا ہوا ہے برتری حاصل کرنے میں۔ اگر کچھ بھی نہیں تو اپنے گھر میں برتری، گھر میں برتری کے بعد محلے میں، گلی میں، اپنے شہر میں، اپنے حلقہ اثر میں، حلقہ عمل میں، دوسروں کے اوپر انسان برتری، دوسرے ڈریں اس سے، دوسرے جھنپ کے رہیں، ماتحت رہیں اس سے، خوفزدہ رہیں اس سے، ہراس میں رہیں اس سے، نام سن کے اس کا ڈر جائیں مثلا۔ خوب یہ علو طلبی ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے، علو، کہ میں نے برتر ہو کر رہنا ہے، فسادی ہو جاتا ہے۔ فساد کی جڑ یہ ہے۔ اور جس کے اندر یہ بیماری ہو وہ تقوی نہیں، با تقوی انسان نہیں ہے، وہ یقیناً فرعون ہے۔ بڑا فرعون ہے، چھوٹا فرعون ہے، محدود فرعون ہے۔ اگر یہ ہم مزاج دیکھیں، مطالعہ کریں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر نظر آئیں گے ایسے افراد، گھروں کے اندر نظر آئیں گے۔ خاندان کے اندر کوئی ایک آدھ فرد ایسا ہے جو پورے خاندان کو اپنا ماتحت بنا کے رکھتا ہے۔ کوئی چچا ہے، ماموں ہے، کزن ہے، بڑا ہے، حتیٰ ممکن ہے بزرگ ہو، نانا ہو، دادا ہو، وہ چاہتا ہے سب کے اوپر اپنا تسلط رکھے، فرعون بن کر رہے، کسی کو حق نہ دے، کسی کو بولنے نہ دے۔ سب کی زمینیں اس نے قبضے میں کی ہوئی ہیں، سب کے اموال اس نے اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہیں، اور ایک اپنی اس نے مملکت اور ریاست بنائی ہوئی ہے۔ اور مثلا ابھی الیکشن کے دن ہیں، یہ بھی ایک دوڑ ہے علوف طلبی کی، برتری طلبی کی، کہ ہم نے اوپر رہنا ہے، برتر رہنا ہے۔ ہر وسیلہ اس کے لیے جائز ہے۔ ووٹ حاصل کر کے کہاں پہنچیں گے آپ؟ مثلا اگر فرض کریں آپ کونسلر بن گئے، آپ ناظم بن گئے، آپ نائب ناظم بن گئے، چیئرمین بن گئے، کوئی بھی مقام آپ کو مل گیا، اس حص سے کیا نصیب ہوا آپ کو؟ حص برتری، جس چیز کو تسکین ملتی ہے کہ اب میں تھوڑا سا لوگوں سے الگ تھلگ، تھوڑا سا برتر ہو گیا ہوں، کونسلر بن گیا ہوں، یعنی تھوڑا سا الگ برتر ہو گیا ہوں، ایک وجب اوپر آ گیا ہوں، ایک فٹ اوپر ہو گیا ہوں۔ اگر چیئرمین ہوں تو وہ تو کئی گز اوپر ہو گیا ہوں، پھر اگر ایم پی اے ایم این اے بن گیا تو پھر تو میں بہت برتر ہوں دوسروں سے، پھر تو بہت ہی بلند مقامات پر جا پہنچا ہوں۔ صرف اس حص کو تسکین ملتی ہے۔ انسان کے اندر جیسے پیاس کی حص ہے، بھوک کی حص ہے، تشنا ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، بھوکی ہو جاتی ہیں، اور جب معدہ جب بھوکا ہو جاتا ہے تو کھانے سے تسکین ملتی ہے اس کو، اور گلا جب خشک ہو جاتا ہے پانی سے سکون ملتا ہے اس کو، تسکین ملتی ہے اس کو۔ اسی طرح یہ حصیں، یہ احساس، یہ غریزے انسان کے اندر ہیں کہ میں دوسروں سے برتر رہوں، اور یہ انسان تڑپتا رہتا ہے جب تک اس کو یہ احساس برتری، تسکین دینے والی چیز نہ ہو اس کے اندر۔ کوئی چیز اٹھا کے کہے گا میں دوسروں سے برتر ہوں، کبھی ممکن ہے پیسے کے ذریعے سے کہے، زمین کے ذریعے سے کہے، کسی بھی شعبے میں دیکھتا ہے یہ میری برتری کا احساس ہے، اور میں اس سے اس کو سکون میں۔ یہ بیماریاں ہیں کہ انسان اپنے احساسات کی تسکین کے لیے کہ میں دوسروں سے برتر رہوں فساد کرتا ہے، فساد کے ذریعے سے برتری حاصل کرتا ہے۔ اور یہ در حقیقت دشمنان نظام الہی ہیں۔ تقوی کا نظام یہ افراد کبھی بھی آنے نہیں دیتے، چونکہ ان کے وجود کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ الہی نظام کے دشمنان نظام الہی یہ ہیں۔ ہر نظام کے کچھ دشمن ہیں، ہر نظام کے۔ مثلا جمہوریت کے کچھ دشمن ہیں، جیسے جو آمریت چاہتے ہیں، مثلا انہوں نے کہا جاتا ہے یہ جمہوریت کے دشمن ہیں، جو آمریت چاہتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ جو چاہتے ہیں۔ اسی طرح آمریت کے کچھ دشمن ہیں جو موروثیت چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں۔ بادشاہت کے کچھ دشمن ہیں، رقیب ہیں ان کے۔ ہر نظام کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے۔ اللہ کے نظام کے بھی دشمنان ہیں۔ اللہ کے نظام کے دشمنان کون ہیں؟ اللہ کے نظام کے دشمنان میں سر فہرست علو پسندی والے اور برتری جوئی والے لوگ ہیں، جو برتری چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بڑا ہو۔ چونکہ اللہ کے نظام میں ان کو بندگی اختیار کرنی ہے، اور بندگی کو اپنے لیے شایع نشان
نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نظام میں جو بڑا ہے، برتر ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے۔ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھتا ہے خدا کے نظام میں۔ یہ تاریخوں میں لکھا ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، کہ جب نئے مسلمان ہوتے تھے، قبائل یا اجنبی لوگ آتے تھے، شہرت سنتے تھے، دعوت ملتی تھی انہیں، اور مدینہ آتے تھے، آ کر مسجد النبی میں حاضر ہوتے، تو انہیں پوچھنا پڑتا تھا من محمد، تم میں کون ہے، محمد کون ہے؟ چونکہ وہ خاک پر بیٹھے ہوئے، ریت پر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے تھے شاید کوئی بڑا تخت ہوگا، اس کے اوپر ایک بہت کر و فر والی شخصیت، خلت پہنے ہوئے اور تاج پہنے ہوئے، جس طرح ہوتے ہیں بادشاہان، عمرا جس طرح ہوتے ہیں، جاتے ہی ایسے جائیں گے اور دور سے پتہ چل جائے گا کہ کون ہے۔ وہ آتے تھے خاک پہ بیٹھے ہوئے، جس طرح دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ بھی خاک پر بیٹھے ہوتے تھے۔ جو سب سے برتر ہے، لوگ اسے پہچان نہیں پا رہے کہ کون ہے، تم میں سے کون ہے محمد، تاکہ ہم بات کریں اس سے۔ پھر بتایا جاتا، حضور کبھی خود فرماتے، کبھی صحابی کوئی بتا دیتا یہ ہیں حضرت ہیں، پھر وہ آ کر آداب بجا لاتا۔ اب یہی حال آپ امیر المومنین کا دیکھیے کہ امیر المومنین ابو تراب ہیں۔ امیر المومنین یعنی رسول اللہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، برتری و علو مقام رسول اللہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عالی مقام رسول اللہ کا ہے، اور وہ اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ پوچھنا پڑتا ہے کون ہے، من محمد۔ اور امیر المومنین جن کا لقب ہی ابو تراب ہے، ابو تراب یعنی وہی خاک پہ بیٹھنے والی ہستی، شخصیت، یہ رسول اللہ نے یہ عنوان دیا تھا، اور علامہ اقبال نے خوبصورت تفسیر کی ہے اس میں ابو تراب کی، جو امیر المومنین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو سب سے برتر ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ امیر المومنین جس طرح کھانا کھاتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جو جوتا پہنا ہوا ہے امیر المومنین کا، مومنین کے ذہنوں میں امیر المومنین کی اور تصویر ہے، اور امیر المومنین کی حقیقی تصویر اور ہے۔ مومنین امیر المومنین کو کہتے ہیں شاہوں کے شاہ، شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتے ہیں جو شاہوں کا بھی شاہ ہو، شاہ بھی اس کی رعایا میں ایسے ہوتا تھا پہلے نظام، کچھ علاقوں کے شاہ ہوتے تھے اور ایک مرکزی شاہ ہوتا تھا جو مرکزی تھا، عام لوگوں کی رعایا عام لوگ تھے، شاہوں کی رعایا عام لوگ تھے، یہ ان کے اوپر شاہ ہیں، اور اس کے اوپر بڑا جو شاہ ہے، شاہ اس کی رعایا شمار ہوتے ہیں، انہیں شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ خوب شہنشاہ کا روب و دبدبا و کا روفر ہو، شہنشاہ جب گھر سے نکلتا ہے تو 1000 آدمی تو اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہنشاہ آ رہا، پہلے منادی کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں ہوشیار، خبردار، حضرت شہنشاہ شاہ تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ سہم جاتے ہیں، گلیوں میں ادب سے جھک جاتے ہیں، یہ ان کی ذات ہوتی ہے۔ لیکن امیر المومنین جنگ صفین میں امیر المومنین کا جوتا پھٹ گیا، پھٹا ہوا تھا، پہلے خود اس کو حضرت نے ٹانکا ہوا تھا، پھر پھٹ گیا وہ، اور سپہ سالار اعلیٰ جنگ کے ہیں اور امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، لاکھوں کی فوج ہے اور بیت المال اتنا، اور امیر کا جوتا پھٹا ہوا، سپہ سالار جنگ کا جوتا پھٹا ہوا تھا۔ وہ جوتا حضرت اپنے ہاتھ سے ٹانک رہے ہیں۔ ذرا پاکستانی شیعہ اس طرح کا امیر المومنین دیکھے تو وہ تو انکار کر دے گا کہ میں تو ایسے آدمی کو مولا ہی نہیں مانتا جو اپنا جوتا خود بنا رہا ہو۔ کون بنائے جوتا؟ خود جبریل کو آ کے بنانا چاہیے۔ امیر المومنین کا جوتا جنت سے ہونا چاہیے، جبریل آ کر بنائے اور میکائیل پالش کرے آ کر، وہ جو عموماً تصویریں ممبروں سے پیش کی جاتی ہیں۔
نبی ہاتھ تلائیں آ کر فلاں کریں، پھر یہ شاہ بناتے ہیں ہمارے خطبہ امیر المومنین کو. اور امیر المومنین کا مقام بعد از رسول اللہ سب سے برتر مقام امیر المومنین کا ہے. یہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی معصومین میں سے بھی امیر المومنین کے ہم پلہ نہیں ہیں. یہ ہستی ہے، یہ ذات ہے، اس طرح سے اپنی زندگی حضرت نے بنائی ہوئی ہے. علو و برتری طلبی نہیں ہے، تسلط. تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں علمی باس کی طرف بھی کہ علم النفس علم ہے جو پاکستان میں نہیں آیا ابھی تک. علوم انسانی میں سے، سوشل سائنسز میں سے، ہیومینٹیز میں سے ایک بہت ہی اہم علم ہے علم النفس کے نام سے، کہ جس کا منبع قرآن ہے. چونکہ قرآن نے جن علوم کو بنیاد ڈالی ہے اور جن علوم کو پیش کیا ہے ان میں علم النفس بہت اہم ہے. علم النفس جس کا ایک شعبہ نفسیات ہے، ایک شعبہ اس کا نفسیات ہے. سائیکالوجی مغربی کتابوں کے ترجمے ہیں اس وقت نفسیات کے طور پر، اور بہت دلچسپ بات ہے یہ، چونکہ یہاں نہیں ہے علوم انسانی نہیں پڑھے جاتے، رغبت ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو پہچان نہیں ہے سوشل سائنسز کی و ہیومینٹیز کی. علوم انسانی جن کو کہا جاتا ہے پہچان نہیں ہے. تعلیم یافتہ لوگوں کو آپ کی یونیورسٹیوں میں اجنبی ہیں علوم انسانی، آپ وہاں نام لے جا کر حیرت سے دیکھتے ہیں، منہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں. چونکہ ان کے نزدیک علوم یہی ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، اور یہ چیزیں جن سے جاب ملتی ہے یہ علوم ہیں. باقی چیزوں کو علوم نہیں سمجھتے. علم النفس انسانی علوم میں بہت بنیادی علم ہے جس کا ایک شعبہ نفسیات ہے، ترجمہ کرتے ہیں نفسیات، اور آپ جس نام سے مادری زبان میں اسے آشنا ہے سائیکالوجی. خوب مغربی مصنفین نے علم النفس میں کتابیں لکھی ہیں جو ترجمہ ہو کر ہمارے ملک میں پڑھائی جاتی ہیں، یا کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھتے ہیں. اور دلچسپ لطیفہ یہ ہے، نام اس کا نفسیات ہے. نفسیات پر جو کتاب لکھی گئی ہے اور جس نے لکھی ہے وہ انسان کے لیے نفس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ انسان نفس ہے ہی نہیں ہے، جسم ہے، نفس نہیں ہے. لیکن کتاب لکھی ہے نفسیات. نفسیات تو کہتے ہیں نفس کے متعلق امور، نفس کے حالات، نفس کے صفات، نفس کے بارے میں جو کچھ لکھا جائے وہ نفس کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں انسان یہی جسم ہے، انسان بدن ہے فقط. لیکن جب کتاب لکھتے ہیں تو اس کا نام ہے نفسیات. چالاکی یہ کی ہے کہ انہوں نے جسمانی حالات کو نفس کے حالات بنا کر پیش کیا ہے. ہم نے ترجمہ کر کے ان کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور پڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفس کے حالات ہیں، درحالی کہ وہ سارے جسم کے حالات ہیں، وہ سارے بدن کے حالات ہیں. نفس کے معتقد نہیں ہیں، قائل نہیں ہیں. ماہرین نفسیات، مصنفین نفسیات، معلمین نفسیات نفس کے وجود کے منکر ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے الہیات پر، اسلامیات پر ایک دہریہ کتاب لکھے اسلامیات پر. مثلا ایک ہندو دانشور اسلامیات پر کتاب لکھے. اسلامیات سے مراد یعنی اسلام کے احکام، اسلام کے نظام، اسلام کے مسائل بیان کرے، اور وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے. نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ خاتمیت کو مانتا ہے، نہ نبوت و امامت کو مانتا ہے، نہ توحید کو مانتا ہے. لیکن کتاب اس نے لکھ کے دی ہے اسلامیات پر، ترجمہ کر کے آپ اپنے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. یہی مسخرہ و مذاق ہمارے علمی اداروں میں ہو رہا ہے. نفسیات کے نام سے کتابیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی جو نفس کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں، جو کہتے ہیں انسان صرف بدن ہے. باہر کیف نفسیات ایک شعبہ ہے علم النفس کا.
علم النفس یعنی انسان شناسی، انسان کے بارے میں جو علم ہے. علم النفس میں انسان کے شناخت کے علم میں، انسان کی معرفت کے علم میں، معرفت الانسان جو سائنس ہے، اس کے اندر ایک اہم بحث انسان کے غرائز کے متعلق ہے کہ انسان کے اندر کتنے غریزیں ہیں. انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے. ہمیں موٹر سائیکل کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں اپنے بجائے، اتنی آپ کو اپنی معلومات نہیں ہیں جتنی آپ کو موٹر سائیکل کے بارے میں پتہ ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے موبائل کے بارے میں سب معلومات ہیں. موبائل جو استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اسے پتہ ہے موبائل کے اندر کیا کیا ہے، کیا اس کا ہارڈ ویئر کیا ہے، اس کا سافٹ ویئر کیا ہے، اس کے فنکشن کیا ہیں، اس کے ماڈل میں اور کیا خصوصیات ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے. لیکن اسے پوچھو کہ آپ خود کیا ہو، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کیا ہو، کچھ بھی نہیں پتہ اس کو. موبائل شناس ہے، انسان شناس نہیں ہے. خوب انسان میں طبیعت ہے، انسان میں فطرت ہے، انسان میں غریزہ ہے، انسان میں احساسات ہیں. انسان بہت پیچیدہ ہے. سب سے پیچیدہ ترین مخلوق اللہ کی انسان ہے، جس کی خلقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. کیا حسین خلقت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تبارکہ کہا ہے. تبارک اللہ، یہ کیا خوبصورت حسین شاہکار اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ابھی بھی انسان، جن لوگوں نے کوشش کی ہے انسان کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، وہ بھی معتقد ہیں کہ سب سے پیچیدہ مخلوق انسان ہے. اور ایسا ہی ہے چونکہ جامع ترین مخلوق ہے. آنچے خوبان ہمیں داران تو تنہا داری، یعنی جو خصوصیات اللہ نے پھیلا کے دیگر مخلوقات میں الگ الگ ایک ایک خوبی رکھی ہے، خصوصیت، وہ ساری انسان میں یکجا بھر دی ہیں. انسان میں فرشتوں والی خوبی بھی ہے، انسان میں حیوانوں والی خوبی بھی ہے، انسان میں کائنات میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. اس لیے علماء معرفت نفس، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان ایک کائنات ہے، عالم صغیر ہے، ایک کائنات کبیر ہے جو پھیلی ہوئی ہے. آپ کی زبان میں بتاؤں کہ آج کل مثلا آپ کرتے ہیں نا، بعض کمپیوٹر میں فائلوں کو مختصر کر دیتے ہیں، فشردہ کر دیتے ہیں، زپ کر دیتے ہیں، ان کو کمپریس کر دیتے ہیں. یعنی بہت بڑی فائل ہے، بڑی ہیوی، لیکن ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو آپ سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن ایسے اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ وہ بہت کم حجم کی بن جاتی ہے. خوب اسی طرح انسان پوری کائنات ہے اپنے اندر. شعر بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام کا اس بارے میں جو منسوب ہے امیر المومنین سے، کہ اے انسان کہ تو گمان کرتا ہے ذرہ صغیر ہے، تو اتزعم انک جرم صغیر. اے انسان تو یہ گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. وفیک انت والعالم الاکبر، جبکہ تیرے اندر پوری کائنات موجود ہے. تو ذرہ صغیر نہیں ہے، پوری کائنات تیرے اندر اللہ نے رکھی ہے. لہٰذا انسان کو کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ خلقت انسان بھی ہے، چونکہ کائنات سمیٹ کر انسان بنا ہے، اور کوئی مخلوق کے اندر اتنی گنجائش نہیں تھی. یہ گنجائش انسان کے اندر تھی فقط، کہ کائنات سمٹ کے اس کے اندر آ سکتی ہے. بس پیچیدہ ہے انسان بہت، پورا عالم ہے، پورا جہان ہے، پورا نظام ہستی ہے انسان، کائنات کے برابر ہے انسان، لیکن آگاہ نہیں ہے. اگر آگاہ ہو جائے دانشور، بعض علماء کے بقول عالم یا دانشور اسی کو کہتے ہیں جو یہ آگاہی پیدا کر لے کہ جتنی کائنات باہر ہے وہ ساری میرے اندر بھی موجود ہے، اسی کو دانشور کہتے ہیں. لیکن جسے فقط یہ پتا ہو کہ میرے اندر اوجری ہے اور میدا ہے جسے بھرنا ہے میں نے اور خالی کرنا ہے،
وہ دانشور کے زمرے میں نہیں ہوتا. ور تو آتا ہے لیکن دانش نہیں, پہلے اس کے نام کے ساتھ اور سابقہ لگایا جاتا ہے, جانور نہ کہ دانشور. جانور جو چراگاہ ختم کرتا ہے, دانشور جو علوم حاصل کرتا ہے. لہذا فرق ہے دونوں میں. جو صرف چرتے چگتے ہیں وہ تو دانشوری کے زمرے میں نہیں. انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں معدہ ہے, اوجری ہے, وہ بھرنی ہوتی ہے, پھر اس کو خالی کرنا ہوتا ہے, پھر اس کی ٹائمنگ ہے, شیڈول, اور اسی کے لیے ہمیں صبح و شام محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے, اپنا بھی اور بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. آپ مومنین کو پوچھیں کہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اور بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے. یعنی پیٹ کے علاوہ اللہ نے اور بنایا ہی کچھ نہیں ہے آپ کے اندر. نہ سر بنایا, نہ کھوپڑی بنائی, نہ مغز بنایا, نہ عقل دی, نہ شعور دیا, نہ فہم دی, کچھ بھی نہیں دیا. یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ کیا بھرنے کے لیے آیا ہے تیرا؟ ظاہر قرآن معدہ بھرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے. قرآن تیرا وجود بھرنے کے لیے آیا ہے. اصل شعبہ بھرنے کے لیے قرآن آیا ہے. اصل شعبہ بھرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں. انہیں اپنی ضرورت نہیں سمجھتے ہم. ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ انسان اپنی ذات میں پوری کائنات ہے, پورا عالم ہے, اور اگر جب سمجھ جائے, مطابقت کر لے کہ وہ کائنات جو باہر ہے وہ تو سب میرے اندر بھی ہے, یہی دانشور کہلا سکتا ہے, ورنہ دانشور نہیں ہے یہ شخص. ان علماء کے بقول کہ انسان کے غرائز میں سے, رجحانات میں سے ایک غریزہ ہے انسان کے اندر, غریزہ تسلط, دوسروں پر مسلط ہونے کا غریزہ ہر انسان کے اوپر ہے. دوسروں پر حاوی ہونا, دوسروں پر چھا جانا. بہت سارے غریزے ہیں انسان میں, ان میں سے ایک تسلط ہے. تسلط پیدا کرو دوسروں کے اوپر. اور یہی غریزہ تسلط ملائکہ کو معلوم تھا. ملائکہ نے انسان کی پیدائش پہ ایک اعتراض کیا, اور وہ یہ تھا کہ اسے آپ پیدا کر رہے ہیں, یہ صف کے دماغ کرے گا, فساد کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو برتری طلبی ہے, یہ تسلط چاہتا ہے سارے سب کے اوپر. یہ دوسروں کو اپنا محکوم و غلام بنانے کی فکر میں ہے. ہر ایک دوسروں کو اپنا ماتحت بنانے کے چکر میں ہے یہ. پس خواہ نخواہ فساد ہوگا, چونکہ دونوں میں ہے. میاں بیوی میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ دونوں جب ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک شوہر چاہتا ہے بیوی کو تسلیم کر لے, بیوی چاہتی ہے شوہر کو اپنا غلام بنا لے. اور کتنی غلط حصہ ہے دونوں کے اندر. مثلا شوہر بیوی کو اپنی کنیز بنا لے اور پھر خود اس کا شوہر بن جائے کنیز کا. کنیز کا شوہر ہونا اچھی بات ہے یا ایک معزز محترم خاتون کا شوہر ہونا اچھی بات ہے؟ عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر کو غلام بنا لے, غلام بنا کے پھر اس کی بیوی کہلاتی ہے خود. غلام کی بیوی بہتر ہو یا ایک معزز محترم شخصیت کی بیوی بہتر ہو؟ تو تمہاری عزت کس میں ہے کہ غلام کی بیوی ہو؟ عزت دو, اپنی بیوی کو عزت دو تاکہ پھر اس کے شوہر کہلاؤ, ایک عزت مند کے شوہر کہلاؤ. شوہر کو عزت دو تاکہ ایک معزز شخصیت کی بیوی کہلا سکو. عزت دو ایک دوسرے کو, لیکن عزت نہیں دیتے, تسلط پیدا کرتے ہیں. ہر آدمی پر تسلط. دو بھائی ہیں ایک دوسرے پر تسلط چاہتے ہیں, دو بہنیں ہیں ایک دوسرے پر تسلط چاہتے ہیں, پڑوسی ہیں دو ایک دوسرے پر تسلط چاہتے ہیں. کوئی دو آدمی انسانوں میں سے اکٹھے ہوں, اپنے مقام پہ نہیں رکنا چاہتے, جو میری حیثیت ہے میں وہی رہوں, بلکہ چاہتا ہے دوسرے پر تسلط ہو میرا, کسی پہلو سے میں اس سے برتر ہوں. دونوں اخبار پڑھ کے آتے ہیں, دونوں اخبار پڑھ کے پھر اخبار میں پڑھی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو معلومات دیتے ہیں. جو تو پڑھ لی ہیں دونوں نے, اسے پتہ ہونا چاہیے میں نے بھی پڑھی ہے اس نے بھی پڑھی ہے, ساری پڑھ لی ہے, اب کیوں بار بار سناتے ہو مجھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں معلومات میں تجھ سے پارتر ہوں. پھر ایک بات یہ کرتا ہے دوسرا وہ کرتا ہے, ایک قصہ یہ سناتا ہے دوسرا. یہ جو بات سے بات چلتی ہے,
ایک کہتا ہے جی میں گیا تھا گاڑی خراب ہو گئی. وہ تمہاری گاڑی کیا خراب ہوئی, وہ جو ہماری خراب ہوئی وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اس میں بھی برتری چاہتا ہے کہ میری گاڑی تو اس سے زیادہ خراب ہوئی تھی. اب آپ کہو جی مجھے تو آدھی رات تک نیند ہی نہیں ہے, کہتے تو کہتے مجھے صبح تک نیند نہیں آئی. اس میں کیا برتری ہے؟ یہ ایک ہے میں پھسل گیا تھا, کہا تو کدھر پھسلا, میں تو ایسا پھسلا کہ دوسرے گاؤں جا پہنچا. اس طرح کے, یہ غور کریں, یہ نفسیات ہے. اسی طرح کی برتری ایک دوسرے پر حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک کوئی چیز نقل کرے گا, دوسرا اسے ڈبل نقل کرے گا, تاکہ یہ ثابت کرے کہ میں پیچھے نہیں ہوں, تجھ سے برتر ہوں, تجھ سے آگے ہوں میں. یہ تسلط پیدا کرنا دوسروں کے اوپر بیماری ہے, اور سارا فساد اس کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں یہ بیماری جن لوگوں کے اندر زیادہ ہے وہ آج حکمران بن گئے ہیں دنیا کے, اور تسلط طلب, تسلط پسند حکمران فساد کا باعث ہے. اقتدار, جن کی اقتدار پسندی و اقتدار طلبی جن کو بیماری لگتی ہے, وہ یہی غریزہ ان کا, جیسے جنسی بیمار ہیں. جنسی غریزہ سب کے اندر ہے, لیکن کچھ میں یہ غریزہ بیمار ہو جاتا ہے. جب بیمار ہو جاتا ہے وہ محرم نہ محرم کی تمیز ختم کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح جن کے اندر اقتدار کا غریزہ بھوکا ہو جائے وہ پھر ہر جائز و ناجائز طریقے سے اقتدار تک آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو بھی زمین پر علو و فساد کرے گا وہ دار آخرت میں نہیں ہے, لیکن دار آخرت سے پہلے قرآن نے اسے ایک عنوان چھین لیا ہے. جو علو و برتری اور تسلط چاہتا ہے اور فساد کرنا چاہتا ہے, وہ یہ کہ یہ متقی نہیں ہے, یہ انسان باتقوا نہیں ہے. باتقوا یہ ہے کہ اگر برتر بھی ہو, اگر اعلیٰ بھی ہو, لیکن خاضع ہو, خاشع ہو, فروتن ہو, منکسر ہو, سب سے کمتر حد پہ اپنے آپ کو رکھے. اگر رئیس بھی ہے, سردار بھی ہے, بڑا بھی ہے, سب سے چھوٹا بن کے رہے. برتری کی علامت یہ ہے. سب سے جھکا ہوا ہونا چاہیے اس کو, سب کی عزت و احترام کرے وہ. یہ اس کی بزرگی کی علامت ہے. بزرگ وہ ہے جس کے دل میں سب کی جگہ ہو, نہ کہ جو سب پہ چھایا ہوا ہو. جو سب پہ چھایا ہوا ہو وہ بزرگ نہیں ہے, وہ فرعون ہے. بزرگ وہ ہے جس کے دل میں سب کی جگہ ہو, سب کی گنجائش ہو, اپنوں کی گنجائش ہو, دوسروں کی گنجائش ہو, حتیٰ جنہوں نے اس کے ساتھ اچھائی نہیں کی ان کی بھی گنجائش ہو, ان کے ساتھ بھی احسان کرے. جو برائیوں کا صلہ احسان سے دیتا ہو, یہ بزرگ ہے, یہ برتر ہے, یہ سرور ہے, یہ سید ہے, یہ سالار ہے, یہ سب کچھ ہے. روایات ہیں امیر المومنین کی کہ اگر چاہتے ہو برتر رہنا, اگر سید چاہتے ہو, سید عربی زبان میں کہتے ہیں سردار کو, اردو میں آل رسول کے لیے ہے سید کا لفظ, اور عربی زبان میں یہ لفظ ہر بڑے آدمی کے لیے آغا کے طور پر, جناب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو سروری, بڑا رہنا چاہتے ہو, تو آپ اپنے دل میں سب کی جگہ پیدا کرو, سب کو جگہ دو اپنے دل کے اندر, کہ دل بہت بڑا خدا نے بنایا ہے. جسے ہم نے چھوٹا کر کے ایک شیشی جتنا بنا دیا ہے, یہ اللہ نے بہت بڑا بنایا تھا, اور سب کچھ اسی میں سماتا ہے. یہ بڑا ہو انسان بڑا ہو جاتا ہے, دل چھوٹا ہو تو انسان چھوٹا ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دار آخرت ان کے لیے ہے جو زمین میں علو و فساد نہیں چاہتے, نہیں کرتے, نہیں اپناتے, ساتھ بھی نہیں دیتے اس کا. والعاقبۃ للمتقین, عاقبت متقیوں کے لیے ہے. یعنی جو یہ کام کرتے ہیں علو و فساد, یہ متقی نہیں ہے, یہ باتقوا نہیں ہے, یہ آخرت کے امیدوار نہ رہیں. یہی جو کچھ کر رہے ہیں, آخرت میں ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے.
عاقبت متقیوں کے لیے ہے، آخرت متقین کے لیے ہے۔ عاقبت یعنی آخری انجام، اینڈ، جہاں پر انسان اپنی تمام کارکردگی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد کارکردگی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کچھ اس نے کرنا نہیں ہے، یہ عاقبت انسان ہے، اور وہ صرف باتقوا انسانوں کے لیے اللہ نے قرار دی ہے۔ عاقبت متقین کے لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو، تمام مومنین کو اور ہم سب کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، اللہم صل علی محمد والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد و جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد، و موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد و محمد، و علی ابن موسیٰ، اللہم صل علی محمد و محمد، و محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد و محمد، و علی ابن محمد، والحسن ابن علی، اللہم صل علی محمد و علی محمد، والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی، اللہم صل علی محمد و علی محمد، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگیاں الہی طرز پر اور الہی انداز میں بسر کریں۔ آبائی انداز زندگی نجات کا ذریعہ نہیں، فساد کا ذریعہ ہے۔ فساد سے نکلیں، نجات کی طرف آئیں، سعادت کی طرف آئیں، ہدایت کی جانب آئیں، اور الہی اصولوں کے مطابق، الہی ضابطوں کے مطابق، الہی قوانین کے مطابق و الہی نظام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آج دنیا فساد کا شکار اسی وجہ سے ہے کہ بے تقوی انسان حکمران ہیں، بے تقوی انسان والی و متولی بن گئے ہیں، بے تقوی انسانوں کے ہاتھ میں انسان کی تقدیر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے پوری زمین فساد کا شکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر کچھ لوگ دوسروں کو فساد سے نہ روکیں، کچھ لوگ دفاع نہ کریں اور ان دشمنان کو فساد سے باز نہ رکھیں، ساری زمین فاسد ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ حصہ زمین کا جس پر مسلمان آباد ہیں وہ فسادات کا شکار ہے، اور اس وقت فساد عالمگیر ہے، اور
یہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، پاکستان فتنوں کی آماجگاہ بن گیا ہے، فتنہ گاہ بن گیا ہے۔ ہر فتنہ اس سرزمین کے اندر منتقل کیا گیا ہے، رائج کیا گیا ہے، بڑھکایا گیا ہے، اور فتنہ پذیری یہاں زیادہ ہے۔ جیسا امیر المومنین نے فرمایا کہ بعض لوگ فتنوں کو قبول کرنے کے لیے بہت آمادہ ہوتے ہیں، جیسے بعض بدن بیماری قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں جن کے اندر تدافع نہیں ہوتا، مدافعت نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، جو کہ کمزور ہیں، نظام مقاومت و مدافعت ضعیف ہے ان کا۔ اسی طرح کچھ معاشرے و قومیں جن کے اندر نظام مدافعت و مزاحمت کمزور پڑ جائے، فتنے ان کے اندر جلدی رواج پا جاتے ہیں، رسوخ کر جاتے ہیں اور عام ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت تمام بلاد اسلامی شکار ہیں فتنوں کا، سوائے چند ایک کے کہ وہ بھی خوب نوبت میں رکھے ہوئے ہیں۔ چند ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں، البتہ ان میں اسلام کے بغیر اسلامی ممالک ہیں، چونکہ ہسٹری ان کی مسلمانوں سے جا ملتی ہے، اس وجہ سے انہیں اسلامی ممالک کے جغرافیے میں شامل کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی نسلیں وہاں رہتی ہیں۔ جو مراکز ہیں مسلمانوں کے، ان کے اندر فتنے ہیں و فساد ہیں، اور سب سے جو ایک خطرناک فتنہ اسلامی سرزمینوں میں شروع کیا گیا تھا، اسرائیل کا، جو ذاتاً ایک فاسد نظام ہے، سیونزم، مسلسل فتنے کر رہا ہے، اور اس وقت مسجد الاقصیٰ میں اس کا فتنہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور فلسطینی دیگر سرزمینوں کے اوپر، خصوصاً جو مغربی کنارہ ہے اس میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو خبریں شاید پاکستانی میڈیا اتنا نقل نہیں کرتا، لیکن اس وقت فلسطینی بھی مزاحمت و مدافعت پر آمادہ ہیں۔ اور تیسرا انتفاضہ شروع ہے، اس وقت آغاز ہے اس کا۔ انتفاضہ تحریک ہے ایک مزاحمتی، عربی زبان میں انتفاضہ ضاد کے ساتھ، انتفاضہ جیسے انگلش کی سپیلنگ کی وجہ سے انتفاضہ کہتے ہیں، دال کے ساتھ لکھتے ہیں، ضاد کے ساتھ ہے۔ انتفاضہ یعنی تحریک، مزاحمتی تحریک، مدافعاتی تحریک، جو پہلے 2 دفعہ ہوئی ہے، اور فلسطینیوں نے اس میں اس سیونزم کی مزاحمت کی ہے۔ اب پھر ایک بھرپور تحریک شروع ہونے کو ہے، جس کا آغاز مغربی کنارے سے شروع ہوا ہے، جو اردن کے ساتھ ملتی ہے سرحد اس کی۔ لیکن صہیونیوں کے مظالم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، قتل عام فلسطینیوں کا، اس حد تک بوکھلاہٹ ہے اس وقت اسرائیلیوں کے اندر شدید، اتنی بوکھلاہٹ ہے کہ ایک اسرائیلی نے اسرائیلی کو مار دیا فلسطینی سمجھ کر۔ اس نے سمجھا یہ عرب ہے، فلسطینی ہے، اور اگر میں نے اسے نہ مارا یہ مجھے مار دے گا، تو فوراً اس نے اسے چھرا گھونپ کے مار دیا۔ بعد میں پتہ چلا دونوں یہودی تھے، وہ مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی۔ یہ بوکھلاہٹ کی علامت ہے، اور انتفاضہ ہلا دیتا ہے اسرائیل کی بنیادوں کو۔ یہ ایک ظلم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جو فتنے کی جڑ ہے اسرائیل، اس کے توسط سے۔ دیگر ممالک کے اندر بھی صورتحال کم و بیش ایسی ہی ہے، خصوصاً اس وقت سوریہ سر فہرست ہے مسائل کے لحاظ سے۔ سوریہ میں روسی مداخلت شروع ہوئی ہے، اور روسی مداخلت کے بعد جیسا پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ اب سوریہ کے مسئلے کو کسی مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف کوشش ہے، اور تمام دباؤ طاقت اس وقت ہے کہ جب مذاکرات کی باری آئے تو ہر فریق کا پلہ بھاری ہو، اور مذاکرات میں لین دین میں وہ برتری کی پوزیشن میں ہو۔ اس صورتحال میں ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدد کریں دہشت گردوں کی، داعش کی اور جبہت النصرہ کی، اور اس طرح کے دیگر جو
سوریا کے اندر بغاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک اجلاس ان کا ہوا ہے ویانا میں پچھلے ہفتے، جس میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ باقی مسائل میں ان کے آپس میں کچھ مسائل طے پا گئے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ جو سعودی عرب نے چھیڑا ہوا ہے، سعودی عرب کے پیچھے برطانیہ اور یورپی طاقتیں اور امریکہ بھی حامی ہے، اور وہ یہ کہ بشار اسد کی حکومت، بشار اسد نہ رہے، کوئی اور اس کی جگہ آ جائے تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں اور یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت پہلے روس بھی بشار اسد پر اصرار تھا اس کا کہ چونکہ یہ منتخب آدمی ہے، ابھی بھی روسی دبی دبی بات کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ 3 ملک دنیا میں ویسے سارے ہی شیطان ہیں، لیکن یہ 3 بہت ہی شودی قسم کی سیاست کرتے ہیں۔ وہ گندی سیاست کی بھی قسمیں ہیں، جیسے پاکستان میں گندی سیاست ہی سارے کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے درجے ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ مذہب کے نام پر بھی گندی سیاست ہی کرتے ہیں، سیکولرزم کے نام پر بھی گندی سیاست کرتے ہیں، قومیت کے نام پر بھی، تو درجے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے کیٹیگریز ہیں۔ اسی طرح دنیا میں یہ طاقتیں بھی گندی سیاست کے درجات ہیں ان کے، جن میں 3 بہت ہی شودی سیاست کرتے ہیں، ایک بھارت، چین اور روس، کہ عالمی مسائل میں انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کسی دوسرے کے مسئلے سے، صرف اپنا فائدہ اور تجارتی فائدہ، وہ بھی ان کو اپنا تجارتی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، جس فریق سے مل جائے، دونوں سے مل جائے دونوں سے لے لیتے ہیں، کسی ایک سے ملے اسے ایک سے لے لیتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ خیانت کرنا پڑ جائے اس کے ساتھ خیانت کر لیتے ہیں۔ ان 3 ملکوں کا کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیا موقف اپنائیں گے کس مسئلے میں۔ باقیوں کا کہا جا سکتا ہے، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں یورپی یونین کا یہ موقف ہوگا، چونکہ ان کی شیطنت ایک خاص ڈگر پر ہے، پتہ ہے کیا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی شیطنت ایک خاص ڈگر پر ہے، لیکن روسیوں کی سیاست کچھ بھی نہیں اس میں فائنل آخری بات کی جا سکتی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، چونکہ جہاں ان کا مفاد ہوگا، مثلا یہ سوریا کی مدد کرنے آئے ہیں اور عین ممکن ہے سوریا کو بیچ دے امریکہ کے ہاتھ۔ امریکہ اگر سوریا کو، روس کو کوئی بڑی آفر کر دے کہ سوریا کو چھوڑ دو یا سوریا ہمارے حوالے کرو، ہم تمہیں یہ فائدہ دیں گے، تو وہ بعید نہیں ہے یہ کر دے یہ کام۔ مثلا یوکرین میں اگر امریکہ نے یہ آفر کر دی کہ یوکرین تیرے حوالے ہے اور سوریا ہمارے حوالے ہے، تو روس کر دے گا، اس کے لیے اس سے بعید نہیں ہے۔ لیکن اس کے آنے سے، سوریا کے اندر مداخلت کرنے سے حالات میں ایک جہت آئی ہے، اور وہ یہ کہ اب مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن مذاکرات میں یہ نقطہ اس وقت زیر بحث ہے کہ بشار اسد، ان کا اصرار ہے کہ یہ ہر صورت میں ہٹے، اور ایران مصر ہے کہ بشار اسد رہے گا جب تک اس کی قوم اس کو چاہتی ہے، ووٹ دیتی ہے، اس کو منتخب کرتی ہے، اس وقت تک اس کو رہنا ہے۔ دوسرے ممالک تعین نہ کریں کہ سوریا کا سربراہ کون ہوگا، خود سوریا کے عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ ابھی تک منتخب ہے، اور بعد کے لیے بھی سوریا کے عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اگر اس کو منتخب کرتے ہیں تو کر لیں۔ بشار اسد کے ساتھ سعودی عرب کی جو دشمنی ہے، حساسیت ہے، صرف سعودی عرب کی نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اسرائیل ہے، یہ توجہ رکھیں۔ سوریا کے کیس میں اصل دفاع اسرائیل کا کر رہے ہیں۔ بشار اسد اور سوریا حکومت یہ تنہا عرب حکومت ہے جو اسرائیل کے خلاف محاذ کو تعاون کرتے ہیں، خود نہیں لڑتے۔ سوریا آج تک اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑا، پہلی عربی 6 جنگوں میں شرکت کی اور ہر دفعہ پٹا ہے، سخت پٹا ہے۔ اس وقت سوریا، یا کچھ عرصے سے سوریا، یعنی 1980 کی دہائی سے ابھی تک، خصوصاً 90 اور 2000 کی دہائیوں میں سوریا نے جو رول ادا کیا ہے وہ یہ کہ حزب اللہ کی امداد کا بڑا ذریعہ ہے۔ سب سے ایران کے لیے جو اہمیت والی چیز ہے سوریا میں وہ یہ کہ اسرائیل کے خلاف اصل محاذ حزب اللہ ہے۔
حزب اللہ کی سپلائی لائن سوریہ سے گزرتی ہے، اس لیے ایران کے لیے بہت اہم ہے، حزب اللہ کے لیے سوریہ بہت اہم ہے، اور بشار اسد اس کام کے لیے تیار ہے کہ میں یہ کام، وہ کوئی اسلامی سوچ رکھنے والا نہیں ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، حاکم ہے بس، جس طرح دیگر عرب ہیں اس طرح وہ بھی حاکم ہیں جس کی کوئی مذہبی رجحان نہیں ہے۔ لیکن اس کی مثبت چیز فقط یہی ہے کہ وہ جو محاذ اسرائیل کے خلاف بنا ہے اس میں ابھی تک وہ قائم ہے، اور اس میں حزب اللہ کا دار و مدار ظاہر ہے تمام سپلائی کا سوریہ کے اوپر ہے، اور سوریہ میں جب تک اسد ہے، اسد اور حافظ اسد اور اس کا بیٹا بشار اسد، اس وقت تک یہ ممکن ہے۔ اس لیے ایران مصر ہے کہ بشار اسد رہے، اور ایران نے اس سلسلے میں خوب بھاری قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے ایران کے چوٹی کے جرنیل سوریہ میں شہید ہوئے ہیں، بہت چوٹی کے، یعنی اتنی اعلیٰ سطح کے جرنیل ایران عراق جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے سوریہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے جو انہوں نے مشاورین جنگی بھیجے ہوئے ہیں، فوج نہیں بھیجی، جنگی مشاورین بھیجے ہیں جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن اگلے اقدام کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے مقابلے میں سعودی عرب اس وقت پوری تیاری میں ہے کہ ہم مذاکرات کے دباؤ کے ذریعے سے بشار اسد کو ہٹا دیں، نہیں ہوتا تو ہم فوجی مداخلت کریں، خود بھی فوجی مداخلت کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور ساتھ مغربی ممالک کو بھی اکسا رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہے۔ البتہ مغربی ممالک کو اکسانے پر چونکہ سعودی عرب میں اور مغربی ممالک میں آپس میں کچھ تھوڑی تلخی بھی ہوئی تھی اسی بات پر کہ سعودی عرب نے بہت بھاری خدمت کی مغربیوں کی، اور اس کے بدلے میں ایک چھوٹا سا تقاضا ان سے یہ کیا کہ آپ سوریہ میں حملہ کریں، فوجیں بھیجیں، امریکہ اور یورپی یونین نیٹو۔ انہوں نے نہیں مانی ان کی بات، جس وجہ سے ان کے اندر تلخی پیدا ہوئی، اور ابھی کچھ ان کے افراد جو تبدیلی سعودی عرب کے اندر آئی ہے اور آ رہی ہے، اور کچھ مذاکرات آپس میں سمجھوتے کی طرف جا رہے ہیں مغربی ممالک اور سعودی عرب میں آپس میں اعتماد بڑھانے کے لیے، لیکن سعودی عرب مصر ہے کہ مغربی ممالک حملہ کریں سوریہ کے اوپر اور بشار اسد کو فوجی حملے میں سرنگون کریں، اور اس کے بعد وہی جو ان کا پہلا پلان تھا تکفیری لشکر وہ اس کے اوپر حاکم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد عراق کی باری ہوگی کہ تکفیرستان بنانا ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے عزیزان، یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ یہ عصر فتن ہے، جیسا پیشن گوئی تھی معصومین علیہ السلام کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی پیشن گوئی تھی، امیر المومنین کے کلام میں اور دیگر معصومین کے کلام میں، کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور ایسے میں مومن کو اپنا ایمان باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زمانہ اس وقت ہے کہ اس زمانے کا نام ہی آپ عصر فتنوں کا زمانہ رکھ سکتے ہیں آپ، کہ اس بات کی مفصل تشریح کتاب فتنہ آخر الزمان میں ہے جو چھپی ہوئی ہے، اگر چاہیں تو یا دسترس میں ہو تو لے کے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ فتنہ آخر الزمان امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کی تفسیر ہے کہ اس زمانے میں امیر المومنین نے آج کے حالات بیان کیے ہیں، اور وہی اس کتاب کا اصل موضوع ہے، فتنہ آخر الزمان۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنوں کے زمانے میں انسان، جیسا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں ہر انسان معرض خطر میں ہے، با حق بجانب ہو یا نہ ہو۔ حق والے بھی خطرے میں ہیں، جو حق پہ نہیں ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، چونکہ فتنہ آگ کی طرح ہوتا ہے، آگ جلاتی ہے، پوچھتی نہیں ہے کہ کس کا ہو، کس کی فصل ہو، کس کا درخت ہو، کس کے جغرافیے میں ہو، کس کی حدود میں ہو، خشک ہو، تر ہو، جلنے کے لیے تیار ہو، نہیں ہو، کوئی غلطی ہے نہیں ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا جو اس کے راستے میں آ جائے، اور خشک و تر ہر ایک کو جلا دیتی ہے آگ۔ فتنہ جب آ جائے تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے، خاکستر بچتی ہے۔ بہت کوئی خوش قسمت ہو کوئی قوم تو خاکستر بچ جاتی ہے اس کی،
ورنہ خاکستر بھی اڑ جاتی ہے اس کی. فتنے اس قدر تباہ کن ہیں، اور ہمارا امتحان فتنوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اپنے ملک کے اندر بھی فتنے، اور پوری دنیا میں، اور اسلامی دنیا فتنوں کی زد پر ہے اور فتنوں کی آماجگاہ ہے. امیر المومنین کے زمانہ بھی فتنوں کا زمانہ تھا، یعنی امیر المومنین کے سامنے فتنے تھے. رسول اللہ کے مقابلے میں کفر تھا، شرک تھا، فتنے نہیں تھے لیکن بہت ضعیف اور کمزور تھے، اور رسول اللہ مکمل طور پر ان فتنوں پر حاوی تھے، لہٰذا کوئی فتنہ رسول اللہ کو تنگ نہیں کر سکا. امیر المومنین کا زمانہ مکمل طور پر فتنوں کی زد پہ تھا، اس لیے امیر المومنین کے خطبے فتنوں کے بارے میں زیادہ ہیں، رہنمائی فتنوں کے بارے میں کہ فتنے میں کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، فتنہ کیسے پھوٹتا ہے. ایک بڑا خوبصورت خطبہ ہے جس میں امیر المومنین نے فتنے کی ولادت اور اس کے بڑے ہونے کے مراحل ذکر کیے کہ فتنہ بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے، پھر جب پیدا ہو جاتا ہے پھر دودھ پیتا ہے، دودھ پی کے پھر لڑکپن میں جاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوان ہو کے منہ زور ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر سب کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ اپنے ماں باپ کو بھی بیچ میں لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس طرح تشریح فرمائی حضرت نے فتنوں کی، اور یہ بھی فرمایا کہ فتنوں کا مقابلہ بہت مشکل ہے، فتنوں میں ہر انسان نہیں ٹک سکتا. فتنوں میں بصیرت کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے. جتنے آگاہ تر ہوں گے اتنے محفوظ تر ہوں گے، اور جتنے بے خبر ہوں گے اس کا مطلب ہے ایندھن ہے آپ فتنوں کا. فتنوں کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ انہیں دودھ نہ پلاؤ اور ان کو سواری نہ دو. فتنوں میں یہ کام مت کرو، بلکہ ابن لبون بنو، اونٹنی کے اس بچے کی طرح بن جاؤ جو نہ سواری دیتا ہے اور نہ دودھ دیتا ہے. اونٹنی جب جوان ہو جائے تو دودھ بھی دیتی ہے اور سواری بھی دیتی ہے، اس کے اوپر بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور اس کا دودھ بھی نکالا جا سکتا ہے. لیکن بچہ اونٹنی کا جب وہ نہ دودھ دینے کے قابل ہو اور نہ بیٹھنے کے، حضرت فرماتے ہیں کہ فتنوں میں نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ اور پالو ان کو، اور نہ ہی فتنوں کو سواری دو. فتنوں کو پالتے کون ہیں؟ جو فتنوں میں باقاعدہ آ کر حصہ لیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، فتنوں کو اور آگے بڑھاتے ہیں، فتنوں کو دودھ پلا کے اور تر و تازہ موٹا کر دیتے ہیں. فتنوں میں سے کسی ایک جانب ہو کر فتنے کی تقویت کرتے ہیں، یا مقابلے یا فتنے کا حصہ بن کر، یا فتنے کے مقابلے کے بہانے آ کر فتنے کو تقویت کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں فتنہ بڑھاتے ہیں. اور ایک طریقہ عوام فتنوں کو سواری دیتے ہیں، چونکہ فتنہ گر عوام کے دوش پر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، عوام نیچے سے واہ واہ ان کو کرتے ہیں، اکساتے ہیں، اور عوام کے احساسات سے فتنہ باز کھیلتے ہیں اور فتنوں کو ہوا دیتے ہیں. امیر المومنین کے سامنے جو فتنے تھے، 3 لشکر تھے امیر المومنین کے سامنے. ایک لشکر امیر المومنین نے خود فرمایا کہ جو ہی میں نے اقتدار سنبھالا، کھڑا ہوا، ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا، چونکہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سنبھلنا ہوتا ہے. حضرت فرماتے میں ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ فتنے آ گئے، 3 لشکر میرے سامنے آ گئے. ایک لشکر ناقصین کا، ایک مارقین کا، اور ایک قاسطین کا. ناقصین یعنی عہد شکن، بیعت شکن، جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی. دوسرا لشکر جو میرے مقابلے میں آیا وہ مارقین، خوارج آ گئے، اپنی لشکر سے جدا ہو کے امیر المومنین کے مقابلے میں. لشکر علی ٹوٹ کے 2 لشکر بن گیا، ایک امیر المومنین کے وفادار رہا اور ایک علی کے مقابلے میں خوارج بن کر آ گئے. اور تیسرا قاسطین تھے، ظالمین، اقتدار پسند شامی، جن کو اقتدار چاہیے تھا اور اقتدار کی خاطر ہر چیز کو تہس نہس کر رہے تھے. یہ 3 فتنے شروع ہوئے. ان میں ہر چیز سے استفادہ کیا گیا، ہر چیز کے فتنہ کھڑا کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے، بہانہ ڈھونڈتے تھے. بہانہ کیسے ملے ان کو؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہانہ ایک قمیض، خون آلود قمیض مل گئی ان کو، خلیفہ سوم کی. خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا. وہ فتنہ کھڑا کرنا تھا. اب چونکہ بعد میں علی علیہ السلام خلیفہ بنے،
اب علی کے خلاف فتنہ کھڑا کرنا ہے، کہاں سے کھڑا کریں؟ ڈھونڈا انہوں نے، علی کی کوئی کمزوری نظر آ جائے، نہیں نظر آئی، کوئی ضعف علی کے خاندان میں نظر آ جائے، علی کے بیٹے بیٹیوں میں نظر آ جائے، کہیں بھی کوئی کمزوری نظر نہیں آئی، چونکہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے یہی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی حکم ایسا، کوئی غلطی ایسی، کوئی خطا ایسی، خوب ظاہر ہے وہ نہیں تھی، پاکیزگی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا، جا کر خلیفہ کی خون آلود قمیض ڈھونڈ لی اور اس کا علم بنایا اور اس کو بنا کر شہر شہر گلی گلی لے کر مظلومیت خلیفہ مقتول نعرہ بنایا، اور ذمہ دار کا علی ہیں اور وہ قاتل ان کے پاس ہیں، یہ ان کو سزا دیں۔ اور اس طرح انہوں نے مکہ و مدینہ و حجاز ہر شہر میں علی علیہ السلام کے خلاف یہ جنگ شروع کر دی۔ بصرہ میں آ کر یہ جنگ لڑی گئی اور بصرہ میں میدان جنگ پڑا اس کا۔ ابھی اس فتنے سے امیر المومنین اس کو سرکوب کرنے سے فارغ ہو کہ بہت بڑا فتنہ تھا، اس فتنے میں لے کر کون آئے؟ بڑی شخصیات، چونکہ بڑی شخصیات بہت اہم ہوتی ہیں۔ فتنہ، عوام جلدی فتنے میں نہیں کودتے جب تک کوئی بڑی شخصیت بیچ میں نہ آئے۔ وہ بڑی شخصیت کے لیے انہوں نے بہت مقدسات کو جا کے چھیڑا اور ان کو اس کے اندر شامل کیا، اور آ گئے لوگ آخرکار ان کے دھوکے میں آ گئے اور امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین کے خلاف جنگ لڑ دی جمل میں آ کر، کہ امیر المومنین نے بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے، اعلیٰ بصیرت سے اس فتنے کو حل کیا۔ آخر تک ٹالتے رہے کہ قتل کوئی نہ ہو ان میں سے، بات چیت سے یا سمجھانے سے سمجھ جائیں، لیکن آخرکار وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ لشکر جمل، جن کو امیر المومنین نے فرمایا اتباع البہیمہ، جانور کے پیروکار، ظاہر اونٹ تھا اور یہ اونٹ کے پیروکار تھے، اور اونٹ کے جانثار و فدائی بنے ہوئے تھے، اونٹ پر مر مٹتے تھے۔ یہ حضرت نے اونٹ کو گرایا، پھر یہ شکست انہوں نے تسلیم کی۔ دوسرا فتنہ پھر شروع ہوا امیر المومنین ہی کے لشکر میں۔ اب پھر بہانا چاہیے تھا فتنہ کھڑا کرنے کے لیے۔ فتنہ قاسطین تھا، شامیوں کا فتنہ، اقتدار چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، ہر قیمت پر حکومت چاہتے تھے۔ لیکن علی علیہ السلام کی لشکر میں جب تک فتنہ نہیں کھڑا ہوتا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شامی اس نتیجے پہ پہنچے، مشاورین اور سیاستدان، کہ جب تک علی کے لشکر میں فتنہ نہیں کھڑا ہوتا علی کے لشکر کو شکست نہیں ہوگی۔ یہ طے تھا، چونکہ تلوار سے ناممکن تھا امیر المومنین کو شکست دینا، لشکر امیر المومنین۔ اس نتیجے پہ وہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے کہ تلوار سے ناممکن ہے، بس میں نہیں ہے ہمارے کہ ہم جنگ، میدان جنگ میں۔ امیر المومنین نے ان کو پیشکش کی کہ ہم لشکر نہیں لڑاتے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ امیر شام کو کہا کہ آپ بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، اور امیر شام کے جو مشاور تھے، ایڈوائزر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رائے حل بہترین ہے، تم جاؤ دونوں اور جا کے جنگ کرو۔ اور تو وہ اس نے بہت ہی بری، یعنی ایک گالی دے کر اس کو کہا کہ میں جانتا ہوں تیرے ذہن میں کیا ہے، تو چاہتے میں علی کے ہاتھوں مارا جاؤں اور تو میری جگہ پر تو آ جائے، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ بہرکیف وہ تو ممکن ہی نہیں تھا اور نہیں ہوا۔ علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے یہ لشکر کے ساتھ لشکر دو لڑیں آپس میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ او تم خود ہو، میں اور تم لڑتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم لشکر سے بھی نہیں شکست دے سکتے، فتنہ شکست دے سکتا ہے علی کی فوج کو، اور یہی کام کیا۔ اب کہ پھر بہانا چاہیے تھا فتنے کے لیے۔ فتنے کے لیے بہانا کیا ڈھونڈا؟ قرآن۔ اب قرآن ڈھونڈا، قرآن نیزوں پہ۔ اس وقت قرآن یہ کاغذوں پہ نہیں ہوتا تھا، اس طرح نہیں تھا، کاغذ ابھی رائج نہیں ہوا تھا، جلدوں پہ تھا، حیوانات کی جلدوں پہ پارے اور صورتیں لکھی ہوتی تھیں، اور ان جلدوں کو
یا لکڑی کی تختیاں ہوتی تھیں، لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوتا تھا، انہیں نیزوں پر اٹھایا اور آگے میدان جنگ کے اندر کہا کہ ہم قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آؤ، اب جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو. لیکن 12,000 کی فوج امیر المومنین سے کٹ گئی اور امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئی. یہ اس طرف تھے، امیر المومنین کے ساتھ تھے. اس فتنے میں بے وقوفی، لاشعوری اور سادگی کی وجہ سے تھے سارے دیندار اور اعلیٰ پائے کے دیندار تھے، لیکن فتنے کو نہیں سمجھ سکے. اس وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد تیسرا لشکر قاسطین کا، شامیوں کا تھا، کہ جو سارے فتنوں کا بانی تھا. خوب یہ 3 لشکر فتنے کے لشکر تھے، فتنہ باز و فتنہ ساز، فتنے پیدا کرنے کے لیے آئے. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے میں تمہیں خبردار ہوشیاری دے رہا ہوں کہ فتنوں کے زمانے میں تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، تو فتنوں میں رہنے کا آپ کو شعور ہونا چاہیے. آج بھی 3 لشکر موجود ہیں، تینوں لشکر آج موجود ہیں. ایک لشکر تکفیری داعش کا لشکر ہے، جو سب کو پتہ ہے کیسے بنا ہے. ٹونی بلیئر نے اقرار کیا کہ ہم نے بنایا ہے، ابھی پچھلے ہفتے اس نے اقرار کیا ہے. پوری دنیا کے میڈیا نے نشر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ داعش، یہ تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے. ہیلری کلنٹن جو اس وقت وزیر خارجہ ہے، جو ابھی صدارتی اس میں ہے، پہلے وزیر خارجہ تھی پہلے ٹینیور میں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ہم نے بنایا ہے لشکر داعش. وزیر خارجہ امریکہ کی وزیر خارجہ جو ابھی صدر بننے کے لیے الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے، اس نے لکھا کہ ہم نے بنایا ہے. یہ اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹونی بلیئر کا تو سب نے آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ میڈیا میں بھی آ گیا ہے، اس نے اقرار کیا ہم نے بنایا ہے. یہ لشکر خوب عرصے سے عرض ہو رہا ہے آپ مومنین کی خدمت میں ہر مناسبت سے کہ یہ جب کوئی اس قسم کی خبر نہیں تھی تو مومنین کو توجہ دلائی جا رہی تھی کہ یہ لشکر بن رہا ہے، سعودیہ اس کو مالی مدد دے رہا ہے. اور بندر بن سلطان جو سابقہ سفیر تھا سعودیہ کا امریکہ میں، اس کے ذمہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ لشکر یہ بنائے تاکہ یہ فتنہ کھڑا کرے اور اس فتنے کے ذریعے سے اپنے مفادات تک پہنچیں سارے. اس فتنے کا فائدہ سب کو تھا. اسرائیل محفوظ ہوتا ہے اس فتنے سے، امریکہ و یورپ اس تیل کے خطے میں اپنی انرجی کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں، اور سعودیہ کے لیے سب سے بڑا جو اس وقت عقدہ بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ ہے تشیع، کہ تشیع کو ختم کرنا ہے. خوب ظاہر ہر ایک اپنے اپنی ہدف کو دیکھ رہا تھا کہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس فتنے کے ذریعے سے. لیکن جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب دشمنان خدا مکر کرتے ہیں تو خدا اس مکر کو خود انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے. مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ مکر کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں اور اپنے منصوبے کے ہی خود شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. اللہ نے یہ مکر ان کا انہی کی طرف پلٹا دیا. اگرچہ واضح ہے، صاف کھلے ساری دنیا کے سامنے انہوں نے یہ لشکر بنایا. یہ ایک لشکر ہے. ایک لشکر ابھی اور باقاعدہ طور پر حکومتوں کا جو یمن میں بنا ہے، اس کو وسعت دی جا رہی ہے. یمن میں سعودی فوج ٹریننگ لے رہی ہے جنگ کی، اصل جنگ کی جو اس کو لڑنی ہے، جس پر ماموریت ہے اس کی، کہ اس جنگ میں اسے بقا دی گئی ہے کہ اگر یہ جنگ لڑی تو تم باقی ہو، ورنہ نہیں ہو تم باقی. اور ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو، یا اس جنگ میں ختم ہو جائے یا پھر بعد میں جمہوری تحریک سے ختم ہو جائے گا، جمہوریت سعودیہ میں فوراً. اگر سعودیہ یہ جنگ نہیں لڑتا جس کے لیے وہ اسے چاہ رہے ہیں، تو مصر کی طرح اور ٹیونس کی طرح وہاں جمہوریت کی تحریک شروع ہو جائے گی اور شہنشاہیت ختم ہو کر
جیسے لیبیا میں جمہوریت قائم ہو گئی، اور حالات نہیں معلوم، آپ کو خبر ہے نہیں ان ممالک میں جہاں یہ انقلابات آئے اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر. وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، دہشت گردوں کا راج ہے لیبیا کے اندر، اور اسی طرح دوسرے ممالک کے اندر بھی. خوب اس طرح کی ایک جمہوریت کی تحریک چلے گی اور شہنشاہیت ختم ہو کر امریکی جمہوریت آ جائے گی. اگر یہ جنگ نہیں لڑتا، اس وقت شدت کے ساتھ اس جنگ کی تیاری میں ہے، یعنی مختلف ممالک کو ساتھ ملا کر، جن میں مصر، کوشش ہے ان کی کہ مصر کو چونکہ مضبوط فوج ہے مصر کے پاس، سوڈان جو مل گیا ہے سعودیہ کے ساتھ، اور ٹریننگ لے رہے ہیں ابھی، چونکہ خلیجی ممالک کی افواج جنگجو افواج نہیں ہیں، یہ عیش پرست ہیں، عیاش لوگ ہیں، یہ نہیں جنگیں لڑتے، نہ جنگوں کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پر. انہوں نے جن ممالک میں خرچہ کیا ہوا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے عرصے سے، ان ممالک سے کہتے ہیں کہ آپ لڑو ہماری جگہ آ کر. اب ہم نے پیسے دیے ہیں آپ کو، شروع سے تیل دے رہے ہیں آپ کو، پیسے دے رہے ہیں آپ کو، فلاں کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو آج آپ کی ضرورت ہے ہمیں. پہلی نگاہ ان کی مصر پر ہے، سوڈان ان سے مل گیا ہے آ کے. عمر بشیر 2 دن پہلے گیا سعودی عرب میں، جا کے عہد و پیمان کرایا. اور پاکستان پر ان کی زیادہ توجہ ہے، چونکہ پاکستان کی فوجی توانائی سعودی عرب کو پتہ ہے. اور ایک مغربی شخص نے اخبار میں یہ آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ سعودیہ نے مذاکرات کے اندر، باقاعدہ رسمی مذاکرات کے اندر یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج نہیں ہے بلکہ ہماری فوج ہے، سعودیہ کی فوج ہے، چونکہ ہم نے خرچ کیا ہوا ہے. تو وہ اس کو اپنی سمجھتے ہیں. حتیٰ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے، یہ بھی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ ہماری ایٹمی طاقت ہے، یہ اس کو اپنا بم سمجھتے ہیں، سعودی بم. کیوں؟ چونکہ پیسے دیے انہوں نے، اور پیسے دے کے حق بجانے میں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم نے پیسہ دیا ہے، جب ہمارا پیسہ ہے تو پھر آپ ہمارے ہو. دوسری توقع ان کو پاکستان سے ہے کہ اس وقت پاکستان ان کے ساتھ باقاعدہ شامل ہو. پہلے مرحلے میں پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا پارلیمنٹ نے، اور اگرچہ غیر جانبدار نہیں رہے لیکن کہا، اعلان یہ کیا کہ غیر جانبدار ہیں. اور پاکستان کی مصلحت اسی کے اندر ہے کہ اس فتنے کا حصہ نہ بنے، چونکہ پاکستان پہلے ہی ان غیر ملکیوں، دوست نما دشمنوں کے وجہ سے بہت مشکلات میں گھر چکا ہے، اور بہت زیادہ، حد سے زیادہ مشکلات میں ہے. ہمیں اندازہ نہیں، عوام کو اندازہ نہیں ہے، اور جنہیں اندازہ ہے انہیں پرواہ نہیں ہے. عوام ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے مشکلات، جنہیں اندازہ ہے انہیں پرواہ نہیں ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ سختی آ گئی تو ہم تو ویسے پاسپورٹ بھی تیار ہیں، ویزے بھی تیار ہیں، بچے پہلے ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو باہر چلے جائیں گے، پیچھے عوام بھگتیں جو کچھ ہونا ہے. پاکستان نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کوئی بڑی غلطی، نہ عالمی مسائل میں اور نہ مسلمانوں، خصوصاً اسلامی دنیا کے مسائل میں جو بہت حساس ہیں. اس حساسیت کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا. اندر بھی پاکستان کے مسائل پہلے سے ہیں اور بڑھیں گے، اور خصوصاً اسلامی دنیا میں جو فتنے شیطان ڈال رہے ہیں ان فتنوں کا حصہ ہرگز نہ بنے. پاکستان کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر، پاکستانی ملک کی خاطر، اور پھر اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، کہ یہ مصلحت میں نہیں ہے. تیسرا لشکر جو تشکیل دیا گیا ہے تشیع کے خلاف، وہ ہے جو رہبر معظم نے بارہا فرمایا ہے، MI6. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، حساسیت نہیں ہوتی ہمیں، جس کام کے اوپر حساس ہونا چاہیے ہمیں حساسیت نہیں ہوتی. دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا لاہور میں، 4 منزلہ فیکٹری گری، نیچے سینکڑوں مزدور دب گئے. اب لکھتے ہیں کہ اس دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اس بلڈنگ کے اندر، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی. ظاہر ہے سرمایہ دار اسے کیا ہے، لیبر رہتی ہے، اور دراڑیں پڑ گئی ہیں تو پڑ گئی ہیں، گر جائے تو گر جائے، اس کا کیا جاتا ہے. حکومت نے بھی توجہ نہیں کی، دوسروں نے بھی نہیں کی جو ادارے ذمہ دار ہیں.
اور اس طرح بیچارے غریب فقیر لوگ، لیبر وہاں بچے چھوٹے دب گئے. کہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے. اگر لاپرواہی برتیں گے، جہاں دراڑیں پڑتی ہیں، جہاں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اگر لاپرواہی برتیں گے یہی حال ہوگا. ناگہان دب جائیں گے. فتنے نابود کرتے ہیں، زلزلے ہیں. اس فیکٹری میں کہتے ہیں زلزلے کی وجہ سے دراڑیں پڑی ہیں، اور زلزلے نے دراڑیں ڈالی اور اب چھت گر گئی. اور بھی شاید بلڈنگیں ایسی ہوں جن کے اندر یہ حالت ہوا ہو. عزیزان، ہمیں خصوصاً توجہ رکھنی چاہیے ان مسائل کے اوپر کہ اس وقت یہ فتنوں کے دور میں ایک تیسرا لشکر تشیع کے خلاف تیار کیا گیا ہے. وہ MI6 کا لشکر ہے. ایک داعش تکفیری لشکر ہے، ایک سرکاری فوجوں کا لشکر ہے جو سعودیہ جمع کر رہا ہے، مختلف ممالک کو اکٹھا کر کے، اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں تشیع کے خلاف. اور تیسرا لشکر جو ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے وہ MI6 کا لشکر ہے. MI6 کا لشکر فتنے کھڑے کر کے تشیع کے اندر، تشیع کے خلاف لشکر بنایا جا رہا ہے، جس کا کام تشیع کی بنیادیں سست کرنا، ملت تشیع کو پوری دنیا میں تقسیم کرنا، بانٹنا، آپس میں لڑانا، اور بالخصوص رکن تشیع کو منہدم کرنا ہے. رکن تشیع رہبری ہے. یہ ذہن میں رکھیں، امامت سے امت قائم ہوتی ہے. ریوڑ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے جب تک امام نہ ہو ان کا، رہبر نہ ہو جب تک ان کا. خوب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عصر فتن میں، اس عصر شیاطین میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کیا ہے، جو وعدہ خدا نے قرآن میں دیا ہوا تھا کہ ہم مستضعفین کو زمین کا وارث بنائیں گے. خوب 1400 سال سے شیعہ کو سرکوب کرتے رہے، اپنے تئیں مٹاتے رہے، لیکن دیکھا کہ 1400 سال بعد نہ صرف تشیع مٹا نہیں ہے بلکہ آج ایک طاقت بن کر پوری دنیا کے اندر سب کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہوا ہے، سب کے مقابلے میں. اور اس وقت تشیع کی طاقت اتنی ہے نا کہ لشکروں پہ لشکر بنا رہے ہیں. اب یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ یہ روس کے خلاف تو نہیں بنا رہے. کس کے خلاف اتنے بھاری لشکر بنا رہے ہیں؟ تشیع کے خلاف. کون سا تشیع؟ وہ تشیع جو ولایت کے سائے میں ہے، رہبری کے سائے میں ہے، ولایت فقیہ کے سائے میں ہے. اس کے لیے اتنے لشکر بنا رہے ہیں. 3 لشکر. تیسرا زیادہ خطرناک ہے کہ انہیں امید ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ یہ لشکر جو سعودیہ بنا رہا ہے سرکاری فوجیں ملا کر، نہ یہ تشیع کو ختم کر سکتا ہے کمزور، اور نہ ہی داعش و تکفیریت کے دیکھ لیا سب نے اپنی آنکھوں سے کہ اس کی کیا درگت بنی ہے. تکفیری لشکر کی اتنی درگت اس کی بنی ہے کہ آخرکار انہوں نے شیعہ ملیشیا کو ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ خدا را آپ نہیں کرو یہ حملے. امریکہ خود عراقی فوج تیار کرے گا، وہ داعش کا مقابلہ کرے گی. شیعہ ملیشیا کو پیچھے کر دیا نا عراق میں. وہ کیوں پیچھے کر دیا؟ کہا کہ اس لیے کہ داعش تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ شیعہ پھر حاوی ہو جائیں گے یہاں پر، اور شیعہ کو ہم حاوی ہونا نہیں دیتے، اس لیے یہ پیچھے ہو جائیں، یہ نہ جائیں کسی جگہ. ہم خود اپنی فوج بناتے ہیں، کردوں کی مدد سے، دوسروں کی مدد سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اتنے بھاری لشکر بنا رہے ہو کس کے لیے؟ کون طاقت ہے تمہارے سامنے؟ تشیع کی طاقت ہے. تشیع کی طاقت کے لیے یہ 2 لشکر ناکارآمد ثابت ہوئے ہیں. پہلے صدام کی مدد کی سارے عرب ملکوں نے مل کر، لیکن نابود نہیں کر سکتے، خود نابود ہو گئے. ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. یہ جو ایک بہت ہی بزرگوار شخصیت نے یہ فرمایا ہے کہ شیخ نمر جو اس وقت عالم مجاہد سعودی جیل میں ہے اور جن کی سزا موت کا حکم سنایا گیا ہے، جس دن سعودیہ یہ جرم کرے گا، یہ جرم اپنے خاتمے کی طرف قدم اٹھائے گا. یہ حقیقت، اس جرم کا اگر مرتکب ہوا، یہ جرم انہیں
نابود کر دے گا یہ، اگر یہ اقدام کیا انہوں نے۔ خوب، ان کا خاتمہ قریب ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت تاریخی حربہ استعمال کیا ہے کہ علی کی فوج کو تلوار سے شکست نہیں دی جا سکتی، نیٹو سے شکست نہیں دی جا سکتی، سرکاری فوجوں سے شکست نہیں دی جا سکتی، تکفیری لشکر سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اگر کمزور کیا جا سکتا ہے تو ان کے اندر فتنہ کھڑا کر کے کمزور کرو۔ کمزور کس طرح سے؟ ان کی اعتقادی بنیادیں سست کر دو، ان کے اندر پھوٹ ڈال کے گروہ بنا دو، اور سب سے بالا تر جو رکن ہے ان کی طاقت کا، تشیع کا، اسے ختم کر دو، چھین دو، اور وہ اس وقت رہبری ہے، نائب امام۔ وقت محدود ہے، معذرت، بات تمام کر دوں میں۔ عزیزان، اس وقت یہ فتنہ شروع ہے کہ لوگوں کو رہبری سے دور کیا جائے۔ خوب، اس وقت توجہ کریں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، کیا بیان دینا چاہیے؟ مثلا اس وقت بحرین کے عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ سعودی عرب کے عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ پاکستانی عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ عراقی عالم کو کیا بیان دینا چاہیے؟ اس وقت داعش تمہارے سروں کے اوپر مسلط ہے، شیطان تمہارے سروں کے اوپر آیا ہوا ہے، ختم کرنے کے لیے لشکر پہ لشکر بنا رہا ہے، اور اعلان بھی کر رہا ہے کہ یہ سارے مزارات ہم ختم کریں گے، یہ سارے شہر ختم کریں گے۔ نام بدل دیا اس نے شہروں کا، نقشے جاری کر رہا ہے جس میں کربلا نجف کا نام نہیں ہے، سامرا کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کیا حق بنتا ہے؟ لیکن معلوم ہے کہ یہ لشکر اندر سے کمزور ہوگا تو کمزور اس پر پھر وار کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ ان کی امیدیں لوگوں کی بے شعوری پر ہیں۔ جس طرح قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، کیوں اٹھایا گیا؟ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ امیر المومنین کی فوج میں ایسے بے شعور موجود ہیں، اس فتنے کی زد میں جلدی آ جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، یوں تو نہیں کہ قیامت تک علی کے لشکر میں یہ ضعف رہے گا۔ ممکن ہے چند بے شعور ان فتنوں کی زد میں آ جائیں، لیکن الحمدللہ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا شعور تشیع کے اندر پیدا ہو گیا، بیداری، کہ جس کے نتیجے میں بوکھلاہٹ میں لشکروں پہ لشکر بنا رہے ہیں، ایک ایسی قوم کے لیے جس کے پاس فقط ایک ہتھیار ہے، اور وہ ہے عاشورہ اور کربلا، عزاداری، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ بحرینی شیعوں کے پاس کیا ہے؟ سعودیہ کے شیعہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سوائے عزاداری کے، اور یہی در حقیقت بقا کا وہ ذریعہ ہے جس سے بوکھلاتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں۔ پاکستان میں اس لیے اس کو محدود کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو بہانہ کہتے ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ خوب، اگر یہ بہانہ کرو کہ عزاداری پر چونکہ حملے ہوتے ہیں تو دہشت گردی روکنے کے لیے عزاداری روک لیں، جلوس پابندی لگا دیں، عزاداروں کو جیلوں میں ڈال دیں، مجلسیں کینسل کروا دیں، ہر جگہ بانیوں پر دباؤ ڈالیں۔ اور یہ افسوسناک ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر حساسیت نہیں ہے۔ تنہا جو بانی ہے جس کے اوپر دباؤ ہے، وہ دباؤ کی وجہ سے لکھ کے دے آتے ہیں، جا کر نہیں کرائیں گے مجلس، ہم جلوس نہیں نکالیں گے۔ حق نہیں بنتا آپ کو، آج حق نہیں بنتا، کل اپنی مرضی سے بے شک ختم کر دینا یہ جلوس، لیکن دباؤ میں آ کر جلوس ختم کرو گے، یہ خیانت کر رہے ہو اپنے مذہب کے ساتھ، یہ جرم کر رہے ہو اپنے مذہب کے ساتھ۔ یہ تو حق ہے، یہ نہ کرو کہ فتنے ہیں تو ہم بھی اپنی ملازمت بچانے کے لیے یا اپنی حیثیت بچانے کے لیے ہم بھی دباؤ میں آ جائیں۔ عزاداری، اگر عزاداری پر حملہ ہوتا ہے تو عزاداری ختم کر دو،
تو پھر تو آگے بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو، چونکہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان بھی ختم کرو گے تم. پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے بس پاکستان ختم کریں ہم، نعوذ باللہ. پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کا دفاع کرو، نہ کہ پاکستان ختم کرو. عزاداری پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو عزاداری کا دفاع کرو، نہ کہ عزاداری ختم کرو، محدود کرو. اور یہ سب کا فریضہ ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں، بھرپور شرکت کریں. جہاں جہاں چاہتے ہیں کنٹرول کرنا، دباؤ ڈالنا، اس سب میں سب کی شرکت کریں. ان بانیوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہمت افزائی کریں. وہ تنہا نہ چھوڑیں ان کو. جب تنہا ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. اور تعجب ہے لیڈروں سے، قومی لیڈروں سے، کہ اس طرح کی صورتحال پورے ملک کے اندر ہے کہ صرف اس بات پر خوش ہیں کہ دھماکے نہیں ہو رہے. دھماکوں سے زیادہ خطرناک کام ہو رہا ہے جب مجالس ہی بند کر رہے ہیں، دباؤ ڈال کر کینسل کر رہے ہیں جلوسوں کے اور فلاں. خوب یہ تو دھماکوں سے زیادہ خطرناک کام ہے. یہ اس پر اس وقت توجہ کی ضرورت ہے. اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت خدا نابود فرمائے، اور پروردگار ان عزاداروں اور بانیان عزا کی حفاظت فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ.